السلام علیکم دوستوں، یہ 15ویں صدی یعنی 15 سینچری کا دور تھا۔ یورپ کی بڑی سلطنتیں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے نئی کھوج میں لگی ہوئی تھیں۔ اسی طرح یورپینز کو نئے علاقے ڈھونڈ کر ان علاقوں کے قدرتی ذخائر پر قبضہ کرنا بھی اسی کی کڑی تھی۔ اسی دوران کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ایسا علاقہ دریافت ہونے والا ہے جو نہ صرف دنیاوی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالنے والا ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے طاقت کا مرکز بھی بننے والا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ دریافت ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جی ہاں دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے دی ڈسکوری آف امریکہ۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا 4تھ ایپیسوڈ۔ دوستوں، یہاں ہم اس بات کا ذکر نہیں کریں گے کہ کرسٹوفر کولمبس کو سفر پر جانے کے لیے کن کن مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ یہاں ہمارا ٹاپک کرسٹوفر کولمبس نہیں بلکہ امریکہ کی دریافت اور نیٹو امریکن کے ساتھ ہونے والا افسوسناک سلوک ہے۔ دوستوں، یہ وہ دور تھا جب سلک روٹ پر آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کا قبضہ تھا، اور یہ وہی راستہ تھا جس کے ذریعے یورپ کی چائنا اور انڈیا سے ٹریڈ ہوتی تھی۔ سلک روٹ پر قبضے کے بعد یورپ کو مشکلات کا سامنا تھا اور انہوں نے نئے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ہم سمندری راستے سے سفر شروع کریں گے تو انڈیا پہنچنا آسان ہو جائے گا، جس کے لیے کرسٹوفر کولمبس اسپین کی ملکہ کی مدد سے انڈیا کے لیے نیا سمندری راستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ حادثائی طور پر بہاماس نامی جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ جزیرہ کیریبین آئی لینڈ کا پارٹ تھا اور نارتھ امریکہ کے قریب واقع تھا۔ اسی دوران جب یہ خبر یورپ تک پہنچتی ہے تو دوسرے علاقے کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح امریکہ کے مزید علاقے دریافت ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد جو امریکہ کے دریافت اور وہاں کے قیمتی ریسورسز کی خبر پھیلتی گئی، ویسے یورپ کے باقی حصوں سے بھی وہ لوگ آتے رہے جو یورپ کی ریڈیکل پالیٹکس، پاپ کے بڑھتے ہوئے اثرات اور پابندیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہی لوگوں کو بعد میں وائٹ امریکنز کا نام دیا گیا۔ یہاں سے دنیا تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ یورپ جو زمانے میں دوسرے ممالک کے قیمتی ذخائر پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور جس کے لیے ظلم کی ہر حد پار کرنے میں ذرا بھی ہچکچاتا نہیں تھا، اس نے یہاں بھی ایسا ہی کیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہلے سے لوگ آباد تھے، یعنی یہ لوگ جن کو بعد میں ریڈ انڈینز کا نام دیا گیا، یہاں کے مقامی لوگ تھے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ نیٹو امریکنز کئی ہزار سال پہلے سائبیریا سے امریکہ آئے تھے۔ اس زمانے میں ان علاقوں میں برف نے برج یعنی پل کا کام کیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے برف پگھلتی گئی یہ علاقے الگ ہو کر دنیا سے کٹ گئے۔ دوستوں، ان نیٹو امریکنز نے جب پہلی دفعہ ان نئے لوگوں کو دیکھا تو وہ حیران تو ہوئے ہی تھے مگر خوش بھی ہوئے۔ ویسٹرن پروپیگنڈا کے برعکس انہوں نے نئے لوگوں کو ویلکم کیا۔ وہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ نہ صرف ان لوگوں کو تحفے دیتے بلکہ اپنے علاقے کے خوبصورت پرندے بھی لا کر ان کو دے رہے تھے۔ ان لوگوں کے امن پسند ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی انسانوں کے خلاف لڑنے والا ہتھیار نہیں تھا۔ ان لوگوں کا گزر بسر ایگریکلچر پر تھا اور جانوروں کو مارنے کے لیے بانسوں اور لکڑیوں سے بنے ہوئے معمولی سے اوزار تھے۔ یہ تو انسانوں سے لڑنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے نئے آنے والے لوگوں کو انہوں نے مارنے کے بجائے ویلکم کیا۔ ایک مشہور ہسٹورین سیموئل ایلیٹ موریسن اپنی بک ایڈمرل آف دی اوشن سی میں لکھتے ہیں کہ نیٹو امریکنز پیار کرنے والے لوگ تھے اور اپنی چیزیں شیئر کرنا پسند کرتے تھے۔ دوستوں، یہاں کولمبس ایک عارضی قلعہ بنا کے واپس اسپین کا رخ کرتا ہے تاکہ ملکہ کو وہاں کا احوال بتا سکے اور مزید امداد کی اپیل کر سکے۔ کولمبس جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے مگر شدید سردی اور نئی بیماریوں کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر لوگ راستے میں مر جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ ان غلاموں کو بازار میں بیچ دیتا ہے مگر وہ بھی اس ماحول میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاتے۔ اس سے کولمبس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو غلام بنا کر یورپ لانے کے بجائے ان کو امریکہ میں ہی غلام بنا کر رکھا جائے۔ دوسری طرف کولمبس ملکہ کو وہاں کی قیمتی ذخائر کا ذکر کر کے مزید فوج اور امداد منظور کروا لیتا ہے مگر جب 27 نومبر 1943 کو واپس پہنچتا ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے
کیونکہ ان کا قلعہ جلا دیا جاتا ہے اور قلعے میں موجود تمام افراد مار دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ صرف مقامی خواتین کے عصمت زری یعنی ریپ میں ملوث ہوتے ہیں بلکہ ان کا گولڈ یعنی سونا بھی چھین لیتے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جواب میں قلعہ جلا دیتے ہیں اور سیٹلرز کو مار دیتے ہیں۔ دوستوں، اس دوران یعنی 1493 سے 1494 کے درمیان کولمبس پورٹو ریکو اور جمائکا پہنچ جاتا ہے اور پھر سینٹو ڈومنگو کے مقام پر پہلی مستقل سیٹلمنٹ قائم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایکسپلورر بھی اس کھوج میں لگ جاتے ہیں، جن میں جان کاویٹ اور کورٹیریل کا نام بہت نمایاں ہوتا ہے۔ دوستوں، یورپین جب اس سرزمین پر آئے تو انہوں نے نہ صرف ظلم کے پہاڑ توڑ دیے بلکہ بہت سی بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، جن میں کولیرا، فلو، اسمال پاکس بھی شامل تھے۔ یہاں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماریاں سوچے سمجھے مقصد کے تحت لائی گئی تھیں، مگر یہ بات واضح ہے کہ ان بیماریوں نے وبا کی شکل اختیار کر کے لاکھوں مقامی لوگوں کے مرنے کا سبب بنی، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مقامی لوگ یعنی ریڈ انڈینز کے جسم ان بیماریوں کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستوں، یہ تو صرف شروعات تھی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بدقسمتی سے تاریخ ہمیشہ جیتی ہوئی قومیں لکھتی ہیں اور لکھا وہی جاتا ہے جو بتانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نیٹو امریکنز کے ساتھ کیے گئے قتل عام کو بھولتی چلی گئی۔ اس قتل عام کو نہ تو کسی نصاب میں جگہ ملی اور نہ ہی اس پر معافی مانگی گئی، بلکہ ریڈ انڈینز کو مختلف موویز میں اور ویڈیو گیمز میں ریڈیکل اور اسٹیریوٹائپ دکھایا جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس یورپ سے آئے سیٹلرز کی شفافیت کا یہ عالم تھا کہ چولولا، جو ماڈرن ٹائم کے حساب سے میکسیکو میں تھا، 1519 میں ان لوگوں پر اسپانوی یعنی اسپینش کی طرف سے حملہ کیا گیا اور نہ صرف ان کے گھر عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق 3000 سے زائد نیٹو امریکنز کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ تھی۔ دوستوں، بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 1541 سے 1542 کے درمیان ٹائگرس ٹرائب کے لوگوں کا بھی قتل عام ہوتا ہے۔ اسپینش ان لوگوں کے گھروں کو سیز کر دیتے ہیں، جس سے خوراک کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نہ صرف عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے بلکہ کئی سو لوگوں کا قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شفافیت کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال تھی۔ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی بہت سے قتل عام ہوئے اور ان سب کا ذکر کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، اس لیے ہم مختصر ہی ذکر کر پائیں گے۔ دوستوں، یہ سیٹلرز نیٹو امریکنز کے ذخائر اور زمین پر قبضہ کرنے کی ریس میں اتنا گر گئے تھے کہ 1626 میں سینٹ کٹس نامی ایک آئلینڈ میں فرانس اور برٹش سیٹلرز نے کالیناگو ٹرائب کے لوگوں کو ایک تقریب میں دعوت مدعو کیا اور ان کو شراب پلا کر مدہوش کر دیا، جس کے بعد نشے میں مدہوش کیے گئے کالیناگو ٹرائب کے تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کا قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، یہ جنگ سیٹلرز کی جانب سے اس حد تک وحشی ہو گئی تھی کہ 1763 میں ہونے والی پونٹیک وار میں ماساچوسٹس کالونی کی جانب سے 12 سال سے بڑے مردوں کی اسکل یعنی سر کی کھوپڑی لا کر جمع کرانے کا انعام 100 پاؤنڈ مقرر کیا اور خواتین اور بچوں کے اسکل کا انعام 50 پاؤنڈ مقرر کیا۔ اس ساری کہانی میں مزید شفافیت یہ تھی کہ جب ولیم شرلے گورنر بنا تو اس نے اسکل کا انعام کم کر کے 50 اور 20 پاؤنڈ کر دیا، جس سے ان لوگوں نے اپنی انسانیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے نیٹو امریکنز کی تاریخ اس طرح کے قتل عام سے بھری پڑی ہے اور ہمارے لیے اتنے کم وقت میں سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان چند تحریروں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان باہر سے آئے ہوئے سیٹلرز نے وہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں پر کس حد تک ظلم کیا۔ ان سیٹلرز کا مقصد ان لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے قیمتی ذخائر ہتھیانا اور اس سے اپنے ملک کو ترقی دینا تھا، جس کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں کا قتل عام ہوا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم پہلے ہی وائٹ امریکنز کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب ان وائٹ امریکنز نے سیٹلرز کو امریکہ سے نکال دیا تو نیٹو امریکنز یعنی ریڈ انڈینز کو اطمینان ہو گیا کہ اب ان کا قتل عام رک جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ کس طرح نیٹو امریکنز
کہ کلچر، زبان اور ورثے کو ختم کیا گیا؟ کس طرح ان کو اپنا لباس پہننے سے روک دیا گیا؟ اور کس نے کہا تھا کہ کل دا انڈین سیو دا مین؟ آئیے جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جس کا نام ہے آفٹر دا انڈیپینڈنس آف امریکہ۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ دا ہسٹری آف امریکہ میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح باہر سے آئے ہوئے یورپینس نے مقامی نیٹو امریکنز پر ظلم کیا، کس طرح وائٹ امریکنز وجود میں آئے، اور اب ہم جانیں گے کہ کس طرح وائٹ امریکنز نے آزادی کے بعد نیٹو امریکن، جن کو ریڈ انڈینز کا نام دیا گیا تھا، کس طرح ان کا استحصال کیا، کس طرح ان کے ورثے، مذہب، زبان اور لباس کو ختم کیا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آفٹر دا انڈیپینڈنس آف امریکہ۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دا ورلڈ کا 5th ایپیسوڈ۔ دوستوں، ویسے تو ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے 1776 سے، مگر ہم اپنی بات شروع کریں گے 1765 سے، کیونکہ اس ٹاپک کے بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر آگے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دور تھا جب امریکہ کی 13 کالونیز برطانوی راج کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں مصروف تھیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ نے اپنے ریونیو کو بڑھانے کے لیے مختلف ٹیکسز میں اضافہ کر دیا تھا، جن میں 1765 میں آنے والا اسٹیمپ ایکٹ، 1767 میں ٹاؤنشینڈ ایکٹ اور 1773 کا ٹی ایکٹ تھا۔ ان ٹیکسز کو کالونی نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گیا۔ دوستوں، اس وائلنس کی شروعات 1770 میں بوسٹن سے ہوتی ہے، جس میں برطانوی فوجی احتجاج کرنے والے افراد پر فائرنگ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹی ایکٹ کے خلاف 1773 میں بوسٹن ہاربر کے مقام پر بوسٹینینز کے ایک گروپ کی جانب سے احتجاجاً برطانوی شپ میں لوڈ چائے کی پتی کے تقریباً 342 کارٹن ضائع کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد یہ کشیدگی ماساچوسیٹس اور نیو انگلینڈ تک پہنچ جاتی ہے اور ایک جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے بعد سپٹمبر 1774 میں ایک ڈیلیگیشن ملاقات کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر پینسلوینیا میں دی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس ہوتی ہے، جس میں جارج واشنگٹن ورجینیا سے شامل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جان اور سیموئل ایڈمز کی ماساچوسیٹس سے شامل ہوتے ہیں، جس میں ان لوگوں کے حقوق سے متعلق ڈکلیریشن دی جاتی ہے۔ دوستوں، اس بیک گراؤنڈ کو مختصر کریں تو 18 اپریل 1775 میں برطانوی فوجی اور کالونیز ملیشیا کے بیچ جھڑپ شروع ہوتی ہے، جسے بیٹل آف لیگزنگٹن اور کانکرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے باقاعدہ انقلابی جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 1775 میں بینجامن فرینکلن اور تھامس جیفرسن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کانٹیننٹل آرمی کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے، اور جس کے کمانڈر ان چیف اپنے عسکری تجربے کی وجہ سے واشنگٹن کو بنا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک طویل جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور آخرکار بیٹل آف بنکر ہل کے بعد 14 جولائی 1776 ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس پیش کی جاتی ہے۔ اس مومنٹیس ڈاکومنٹس میں پہلی دفعہ سرکاری لیول پر لوگوں کے رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ عوام اپنی مرضی سے حکومت چنیں۔ یہ ڈاکومنٹ 5 لوگوں پر مشتمل ٹیم نے بنائی تھی، مگر پرائمری آتھر تھامس جیفرسن تھے۔ دوستو، اس ڈاکومنٹس میں کہا گیا تھا کہ سب انسان برابر ہیں اور خدا نے انسان کو ناقابل تلافی حقوق دیے ہیں، جس میں انسانی آزادی اور خوشیوں کی بات کی گئی تھی۔ اور دوستوں، یہاں سے ہمارا وہی ٹاپک شروع ہوتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، یعنی 1776 سے۔ دوستوں، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں جو باتیں کی گئی تھیں، ان باتوں نے نہ صرف امریکہ کے لوگوں کو متاثر کیا تھا، بلکہ یورپ کے عوام کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس میں آزادی اور حقوق کی بات کی گئی تھی، مگر اصل میں یہ آزادی اور حقوق صرف امریکہ کے چند لوگوں کے لیے تھی۔ باقی وہ لوگ جو اکثریت میں تھے، یہ آزادی اور حقوق ان کے لیے نہیں تھے۔ ان لوگوں میں خواتین، وہ مرد جن کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، اور غلام بھی شامل تھے۔ یہ آزادی ان کے لیے نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹو امریکنز جو اصل امریکن تھے، وہ بھی اس آزادی اور حقوق کا حصہ نہیں تھے۔
دوستوں یہ وائٹ امریکنز کے لیے ریکنسٹرکشن، اکنامیکل ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کا دور تھا، مگر یہی دور نیٹو امریکنز کے لیے استحصال، لالچ اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری دکھانے کا دور بھی تھا۔ برٹشز کے جانے کے بعد نیٹو امریکنز نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کی زمین میں ان کے حقوق کی بات ہوگی، مگر اس دوران وائٹ امریکنز نے ٹاؤنز بنانے کے لیے مزید زمین کی تلاش میں ایسٹ سے ویسٹ کی طرف موو کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے مقامی لوگوں یعنی نیٹو امریکنز کے علاقوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک ایسا بدنام قانون پاس ہوتا ہے جو نیٹو امریکنز کی آخری امیدوں پر بھی پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ تھا 1862 کا ہوم اسٹیٹ ایکٹ، جس کے تحت وائٹ امریکن سٹیزنز گورنمنٹ کی منظور شدہ 160 ایکڑ زمین پر فائلنگ فیس پے کر کے قبضہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی زمینیں تھیں جو یا تو ریڈ انڈینز کے معاہدے کے تحت دی گئی تھیں یا پھر ان کے ورثے میں ان کو ملی تھیں۔ دوستو ان مقامی امریکنز کو نہ صرف اپنی زمینوں سے نکالا جا رہا تھا بلکہ ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ کچھ سال پہلے یعنی 1850 سے 1860 کے درمیان کیلیفورنیا کے پہلے گورنر پیٹر برنیٹ نے ایک نیٹو امریکن کے سر کی کھوپڑی یعنی اسکل کی قیمت $5 مقرر کی تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ایک عام آدمی کی ڈیلی ویج صرف 25 سینٹ تھی۔ یہی سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک رپورٹ کے مطابق 1846 سے 1873 کے درمیان نیٹو امریکنز کی آبادی 1,50,000 سے کم ہو کر صرف 30,000 رہ گئی تھی، جس کی وجہ یہ قتل عام تھی۔ ان سب کے بیچ یعنی 1849 کے بعد بہت بڑی نان نیٹو امریکنز کی آبادی یہاں آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ تھی گولڈ یعنی سونا۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہ وقت تھا جب اسکریمنٹو نامی ایک ویلی میں سونے کے ٹکڑے یعنی نگٹس ڈسکور ہونے کے بعد جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی گئی، یہ نان نیٹو سین فرانسسکو اور اس کے قریب کے علاقے میں آنا شروع ہو گئے اور یہاں قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک سال میں نان نیٹو کی آبادی 1,000 سے بڑھ کر 1,00,000 تک چلی گئی تھی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف اس ایریے سے $2 بلین کی قیمت کا سونا نکالا گیا تھا۔ اس دوران جب نیٹو لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کو صفاقانہ قتل کر دیا گیا۔ دوستوں یہ قتل عام ان لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نیٹو امریکنز ان حالات سے گزر چکے تھے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا 28 مئی 1830 کے دور میں، جب امریکن پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن کی جانب سے ایک بدنام قانون انڈین ریموول ایکٹ منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت نیٹو امریکنز کو اپنے گھر اور اپنی زمینوں سے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور جو اس بات پر راضی نہیں تھے ان کے خلاف فوج کا بھرپور استعمال کیا گیا تھا۔ دوستوں تقریباً 1,25,000 نیٹو امریکنز جارجیا، ٹینیسی، الاباما، نارتھ کیرولینا اور فلوریڈا کے علاقوں میں کئی نسلوں سے آباد تھے، اور ان کا گزر بسر ایگریکلچر اور جانوروں کے شکار پر تھا۔ ان سب کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اپنے ہی علاقوں سے بے دخل یعنی مائیگریشن کا حکم دیا گیا، تاکہ یہاں کاٹن کی کاشت کے ساتھ ساتھ دوسری ریسورسز پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ یہ نیٹو امریکنز کئی سو میل ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یہ سفر ان نیٹو امریکنز کے لیے کسی دکھ بھری داستان سے کم نہیں تھا۔ اس سفر کے دوران کئی نیٹو امریکنز بیماری، بھوک اور سردی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ اس دکھ بھری داستان کی وجہ سے اس مائیگریشن کو ٹرائل آف ٹیئرز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان گنت واقعے ہیں جن کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ 29 نومبر 1864 میں پیش آیا۔ یہ قتل عام دی سینڈ کریک میسیکر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ اس کو چیونگٹن میسیکر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں اس کی شروعات 1851 سے ہوئی، جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور 7 نیٹو امریکن ٹرائبز کے بیچ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو ٹریٹی آف فورٹ لیمر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ بھی لالچ کی نظر ہو جاتا ہے اور جس کا نشانہ بنتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ۔ جی ہاں دوستو، باقی علاقوں کی طرح 1858 میں کولوراڈو کے پتھریلے پہاڑوں سے گولڈ دریافت ہوتا ہے، مگر یہ گولڈ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کسی بدقسمتی سے کم نہیں ہوتا۔ وائٹ امریکنز کی بڑی تعداد وہاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا مقصد کسی بھی طرح اس گولڈ پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔
اور پھر پچھلے کیے گئے ایگریمنٹ کو توڑ کر نئی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو نیٹو امریکنز کی بہت بڑی تعداد ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور نتیجے میں 29 نومبر 1864 کو 670 سے زیادہ فوجی کرنل جان شیونگٹن کی کمانڈ میں شینی اور اراپاہو گاؤں پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور تمام افراد جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہوتی ہے بہیمانہ طریقے سے مار دیتے ہیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ 1890 میں ہونے والا وانڈیڈ نی ماسیکر، جسے US ملٹری کی جانب سے پائن رچ کیمپین بھی کہا گیا، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ لاکوٹا ٹرائب کو ایک بار پھر یہاں کے مقامی لوگ ہونے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ قتل عام امریکن فوج کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1862 میں ہونے والا بیئر ریور ماسیکر بھی ان قتل عام میں سے ایک تھا جو بدترین قتل عام ہونے کے باوجود تاریخ میں زیادہ جگہ نہ پا سکا۔ دوستوں، 1855 میں جب کرسچنز راہبوں نے کیشے کا رخ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ گولڈ کی تلاش میں بھی لوگ وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہاں کے مقامی لوگوں کا گزر بسر ایگریکلچر اور شکار پر تھا۔ غیر مقامی لوگ یعنی وائٹ امریکنز جب یہاں آئے تو انہوں نے ان کے اس شکار اور ریسورسز کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے مقامی لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ ریسورسز پہلے جتنے تھے اب ان کو کھانے والے بہت زیادہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مقامی لوگوں نے نیٹو امریکنز کو اپنے علاقوں سے دھکیلنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں نیٹو امریکنز نے ریزسٹ کیا، اور پھر وہی ہوا جو امریکہ کے باقی علاقوں میں ہو رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، نیٹو امریکنز کو اپنی زمینوں کی ریسورسز پر حق جتانے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنوری 24 کو کرنل پیٹرک کی کمانڈ میں تقریباً 275 فوجیوں کو بھیجا گیا۔ دوستوں، کرنل پیٹرک ایک شفاق انسان تھا، جس کا اندازہ اس کی مارشل سے ایک بات کے دوران کیا جا سکتا ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں کسی کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا، یعنی وہ سب کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد 29 جنوری 1863 کو دن کی روشنی میں جیسے ہی فوجیوں نے شوشونی ٹرائب کے لوگوں کو ڈھونڈا، ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ قتل عام تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہا، اور کئی سو شوشونی لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی زمین پر غیروں کے ہاتھوں مار دیے گئے۔ یہ قتل عام نیٹو امریکنز کی تاریخ کے بدترین قتل عام میں سے ایک تھا۔ کرنل پیٹرک اریسٹ وارنٹ کے ساتھ گیا تھا، پر اس نے گرفتار کرنے کے بجائے سب کو مار دیا۔ دوستوں، وقت کے ساتھ ساتھ وائٹ امریکنز کو اندازہ ہو گیا کہ طاقت کے زور پر کسی بھی قوم کو دبایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، اور پھر انہوں نے ایک ایسا حربہ اپنایا جس سے وہ بظاہر ہمدرد بننے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ طریقہ تھا نیٹو امریکنز کے کلچر، مذہب اور ورثے پر حملہ۔ جی ہاں دوستوں، وائٹ امریکنز نے 1817 سے لے کر 1970 کے دوران 400 بورڈنگ اسکول کھولے۔ یہ اسکول خاص نیٹو امریکنز کے بچوں کے لیے تھے، جہاں نیٹو امریکنز کو اپنی زبان، مذہب، لباس اور روایات کے اظہار پر پابندی تھی۔ یہ ایسے اسکول تھے جہاں نیٹو امریکنز کو اپنے علاقے اور اپنے ورثے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ دوستوں، یہ بورڈنگ اسکول مسیحی یعنی کرسچن مشنریز کی جانب سے چلائے جا رہے تھے، جہاں نیٹو امریکنز کو 3 ٹائم کھانا بھی ملتا تھا، مگر یہ وہ بورڈنگ اسکول تھے جہاں نیٹو امریکنز کے بچوں کو زبردستی رکھا جاتا تھا، یعنی ان لوگوں کے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں تھا۔ ان اسکول کا مقصد نیٹو امریکنز کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور کر کے ان کو اپنی ثقافت، مذہب اور زبان سے الگ کرنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی 1869 میں جب یہ اسکول اچانک بند کر دیے گئے تو نیٹو امریکنز کی جنریشنز میں کافی گیپ آ چکا تھا۔ یہ بچے اپنی زبان، مذہب اور ثقافت کے ناآشنا تھے۔ دوستوں، اسی خواہش کا اظہار 1892 میں R.H. پریٹ نے ایک اسپیچ میں کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ kill the Indians in him and save the man۔ دوستوں، یہ ظلم 16 سال چلتا رہا، مگر تاریخ نے ان واقعوں کو ایسے یاد نہیں رکھا جیسا یہ یاد رکھنے کا حق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1978 تک نیٹو امریکنز کے بچوں کو وائٹ امریکنز کے گھروں میں سرونٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ظلم کی ایسی داستانیں سنی گئی تھیں کہ ان کی خواتین تک بھانج ہو گئی تھیں، اور ایک ایک کر کے پیکوٹس
اور موہیگن جیسے بڑے بڑے ٹرائب تاریخ سے غائب ہو گئے۔ US سینسر بیورو کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ نیٹو امریکنز کی آبادی تیزی سے ختم ہو گئی۔ دوستوں، آج یہ نیٹو امریکنز جو اصل امریکن تھے، جو اس سرزمین کے دعوے دار تھے، آج یہ امریکہ کی آبادی کا صرف 1.7% رہ گئے ہیں۔ تاریخ نے ان کے ساتھ جتنا ظلم کیا، اتنا تاریخ میں شاید ہی کسی خطے میں ہوا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر آج کی یوتھ جو امریکہ کی ڈسکوری کے بارے میں جانتی ہے، یہ نہیں جانتی کہ اس ڈسکوری کے بعد وہاں کے لوگوں کو کس طرح کے قتل عام کا سامنا ہوا اور کس طرح ان کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1 مئی دنیا بھر میں لیبر ڈے یعنی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس دن کو مزدوروں کے نام کیوں کیا گیا؟ امریکہ کا وہ کون سا پریزیڈنٹ تھا جو صرف 4 مہینوں کے اندر قتل کر دیا گیا اور اس کا اس دن سے کیا تعلق تھا؟ وہ کون جرمن امیگرینٹ تھا جس نے امریکہ کی اس تحریک میں اپنی جان تک دے دی اور اس کے آخری الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے؟ امریکی سرمایہ دار کیا واقعی اتنے مضبوط تھے کہ پولیس اور حکومت پر ان کا پورا کنٹرول تھا، یا یہ دن بھی خطرناک عالمی تنظیموں کی سازش کا حصہ تھا؟ آئیے جانتے ہیں مزدوروں کے قتل سے لے کے مزدوروں کے حقوق تک کی داستان۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 1 مئی یعنی لیبر ڈے کی۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا 6th ایپیسوڈ۔ دوستو، 1870 سے لے کر 1890 کا دور امریکہ کے لیے ترقی کا دور تھا، مگر یہ دور انسانی حقوق کے حوالے سے کسی بدنما داغ سے کم نہیں تھا۔ یہ ریکنسٹرکشن اور پروگریسو دور کے بیچ کا دور تھا اور یہ گلڈڈ ایج کے نام سے بھی مشہور تھا۔ دوستوں، گلڈڈ ایج اس کو طنز کے طور پر کہا جاتا ہے اور یہ لفظ مارک ٹوان کے ناول سے لیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ کی اکانومی تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں یورپینز یہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ انڈسٹریلائزیشن اپنے عروج پر تھی، ریلوے سے لے کر سڑکوں تک ہر اس چیز پر جدت لائی جا رہی تھی جس سے صنعتیں بہتر ہوں۔ امریکہ کی سڑکوں پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ امریکن ایکسپورٹ نے اس وقت کی سپر پاور یعنی برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مگر دوستو، جہاں انڈسٹریلائزیشن بڑھتی ہے وہاں 2 قسم کے لوگ جنم لیتے ہیں، ایک سرمایہ دار جاگیردار اور دوسرے ورکر طبقہ، اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوستوں، یہ سب ترقی جو بظاہر بہت چمکدار نظر آ رہی تھی، یہ صرف امریکہ کے چند سرمایہ دار خاندانوں کو ہی فائدہ دے رہی تھی۔ اس ترقی کی اصل فوج یعنی مزدور بنیادی حقوق سے بھی محروم تھے۔ دوستو، المیہ یہ تھا کہ جو مزدور 12 سے 16 گھنٹے لگاتار کام کر رہے تھے، ان کو آرام کا وقت بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ کام کے دوران کوئی مزدور زخمی ہو جاتا تو اس کو فیکٹری کے مالکان کی طرف سے علاج کی سہولیات نہیں دی جاتی تھیں۔ جو ہاتھ ملک کی ترقی میں پیش تھے، ان کے گھر بنیادی سہولتوں تک سے محروم تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کے نظام میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ جی ہاں دوستوں، آپ یقیناً سن کے حیران ہوں گے، پر امریکہ کی حکومت پر واقعی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا اثر و رسوخ تھا۔ دوستوں، اب ظاہر ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار مزدوروں کے حقوق کے لیے کیوں سوچیں گے، خاص کر کے ایک ایسا ماحول جہاں حکومت ان کی مرضی سے بنتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، اس دور میں حکومتی سطح پر کرپشن بھی اپنے عروج پر تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ پیٹرونیج یا اسپائل سسٹم تھا۔ دوستوں، سیاست میں اسپائل سسٹم ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں حکومت میں آنے والے پولیٹیکل پارٹی اپنی پسند سے لوگوں کو نوکریوں پر رکھتی ہے، اب چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا ساتھ کام کرنے والے ورکر یا پھر سرمایہ دار جن کے پیسے سے حکومت میں آنے والی پارٹی جیتی ہو۔ غرض یہ کہ لوگوں کی اہلیت اور ایمانداری دیکھے بغیر اپنے من پسند لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے نوازا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے پیسوں پر آئے ہوئے لوگ ان کو خوش بھی کریں گے، اور یہی وہ سسٹم تھا جس کے تحت امریکہ میں مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے اور حکومت بھی ان ملازموں کو رشوت لینے سے
نہیں روک رہی تھی۔ دوستوں، مزدوروں کے ساتھ استحصال اس حد تک تھا کہ ان لوگوں کو ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا تھا، جو بعد میں 6 دن پر تبدیل کر دیا گیا، مگر ان کے کام کرنے کے اوقات جو 12 سے 16 گھنٹے تھے کمی نہیں آئی تھی، جس سے مزدور ناراض تھے اور حکومت سرمایہ داروں کے زور پر بنی تھی اور سرمایہ دار کسی قسم کی ریفارم نہیں چاہ رہے تھے۔ دوستوں، یہ اسپال سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ جو بھی اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتا تھا اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا، جس کی مثال جیمس اے گارفیلڈ تھے۔ یہ امریکہ کے 20ویں پریزیڈنٹ تھے جو مارچ 1881 میں سلیکٹ ہوئے تھے، جن کا اسی سال یعنی جولائی 1881 میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ دوستوں، حملے میں وہ پشت ہو گئے، مگر زخم پر ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے سپٹمبر 1881 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں، جیمس ابراہم گارفیلڈ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی کا ورکر چارلز گیٹیو تھا۔ دوستوں، چارلز گیٹیو اس فال سسٹم کی وجہ سے نوکری کا خواہش مند تھا، مگر چونکہ جیمس ابراہم گارفیلڈ اس سسٹم کے خلاف تھے، اس لیے ناراض ورکر نے ان کو قتل کر دیا۔ دوستوں، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا جب نیا عالمی نظام بننے جا رہا تھا اور میسن جیسی تنظیمیں نیا عالمی نظام، جسے نیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، بنا رہی تھیں۔ اس لیے ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیمس ابراہم گارفیلڈ کا قتل اس عالمی سازش کا حصہ تھا یا واقعی ورکر کی اپنی سوچ تھی، مگر یہ واضح ہے کہ یہ قتل سرمایہ دار اور جاگیردار پالیسی کے خلاف جانے والوں کا نتیجہ تھا، اور آخر کار 1883 میں US کانگریس کو پینڈنٹل سروس ایکٹ منظور کرنا پڑا۔ اس ایکٹ کے تحت سرکاری نوکریاں سول سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی، جو میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ دوستوں، اس ایکٹ سے کافی حد تک ٹرانسپیرنسی تو آئی تھی، مگر مزدوروں کے ساتھ استحصال ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ اور دوستوں، اب مزدوروں کا صبر بھی ختم ہو چکا تھا اور مزدوروں نے ایک نئی تحریک شروع کی جس کو دنیا 8 آورز موومنٹ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اب نام سے واضح ہے کہ اس تحریک کا مقصد ڈیوٹی آورز کو کم کر کے 8 گھنٹے کرنا تھا۔ مزدوروں کا نعرہ تھا کہ 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے سونے کے لیے اور 8 گھنٹے ان کے اپنے لیے۔ دوستوں، یہ تحریک تقریباً 2 دہائیوں تک چلتی رہی، مگر مزدور اس تحریک کو کامیاب نہ کر سکے۔ مگر دوستوں، چند سرمایہ داروں کی طاقت مزدوروں کے جذبات کو کم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اب مزدور کسی بڑے واقعے کے منتظر تھے اور آخر کار وہ وقت آ ہی گیا، اور اپریل 1886 میں شکاگو کے مزدوروں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی آورز نہ ہونے تک مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ سڑکوں پر احتجاج کرنے آ گئے اور باقی مزدوروں کو بھی ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے زور دینے لگے۔ دوستوں، یہ اسٹرائیک اتنی کامیاب تھی کہ 1 مئی تک تقریباً 35,000 مزدور اس ہڑتال کا حصہ بن گئے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ کی فیکٹری کا نظام مفلوج ہو چکا تھا، پروڈکشن بند ہو گئی تھی اور اس کا اثر سب سے زیادہ سرمایہ داروں پر پڑ رہا تھا۔ دوستوں، اس ہڑتال کو 2 دن تک برداشت کرنے کے بعد فیکٹری مالکان نے ہڑتال پر گئے مزدوروں کو نوکریوں سے نکال کر نئے مزدور کو نوکریوں پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، اب صورتحال یہ تھی کہ نئے مزدوروں کی وجہ سے فیکٹریز دوبارہ کھل گئی تھیں اور ہڑتال پر گئے مزدور بے روزگار ہو گئے تھے۔ اس دوران میکامک ہارویسٹنگ مشین پلانٹ کے باہر سے تقریباً 3,000 کے قریب مزدوروں کی ریلی نکلی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری تو چل رہی تھی اور اس کا گیٹ بھی بند تھا، مزید یہ کہ باہر مسلح لوگ پہرا دے رہے تھے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی مزدوروں کی اس تحریک میں ایک خوبصورت، ذہین، بہادر اور انقلابی سوچ رکھنے والا نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ نوجوان آربیٹر زیتونگ نام کا اخبار بھی چلاتا تھا۔ یہ ایک جرمن ایمیگرنٹ تھا۔ اس کی تقریر مزدوروں کے خون کو گرما دیتی تھی۔ اس نوجوان کا نام آگسٹ اسپائس تھا۔ دوستوں، آگسٹ اسپائس ایک پیدائشی انقلابی اور ایک لکھاری یعنی رائٹر تھا۔ یہ ہمیشہ بے خوف ہو کر مزدوروں کے حقوق کے لیے لکھتا تھا۔ اس احتجاجی جلوس میں آگسٹ اسپائس بھی شامل تھا اور ہمیشہ کی طرح اسپائس نے مزدوروں کو مخاطب کر کے ایک زبردست تقریر کی۔ اسپائس نے لوگوں کو یونین اور ہم خیال لوگوں سے جڑے رہنے پر زور دیا۔ دوستوں، احتجاج ابھی تک پرامن تھا، مگر جیسے ہی فیکٹری ورکر کی چھٹی کی بیل بجی، ہجوم میں سے لوگوں نے فیکٹری پر دھاوا بول دیا۔ دوستوں، اس دوران اسپائس مزدوروں کو مشتعل ہونے سے روکتا رہا، مگر جو لوگ انتشار چاہ رہے تھے وہ اس کے قابو میں نہیں تھے۔ اب یہ حملہ کرنے والے لوگ واقعی کسی سازش کا حصہ تھے یا واقعی ناراض ورکر تھے،
یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا، مگر نتیجتاً پولیس نے فائرنگ شروع کر دی اور 6 مزدور موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دوستوں شاید یہی وہ حادثہ تھا جس کے مزدور منتظر تھے۔ اس حادثے کے بعد مزدور بکھر گئے، مگر اس کے بعد فوراً ایک پمفلٹ جاری کیا گیا جس میں پولیس کو سرمایہ داروں کے خون خوار جانوروں کی طرح دکھایا گیا۔ اس پمفلٹ میں ورکرز کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے مالکوں کی خدمت کرتے کرتے ایک دن مر جائیں گے، یہ اسی طرح بھوک اور غربت سہتے رہیں گے اور ہر چیز قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی۔ مزید یہ کہ اس پمفلٹ میں مزدوروں کو 7:30 بجے گھاس منڈی میں جمع ہونے کو کہا گیا تھا۔ دوستوں اس پمفلٹ نے مزدوروں کے غم و غصے کو مزید بڑھا دیا تھا، اور پھر چوتھے دن یعنی 4 مئی کو مزدوروں نے شکاگو کی گھاس منڈی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستوں اس دن تیز بارش تھی جس کی وجہ سے حکومت کو لوگوں کے زیادہ جمع ہونے کی امید نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کا غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ حکومت نے پولیس کو احکامات دے دیے تھے کہ مزدوروں کو جمع ہونے سے نہ روکا جائے۔ اب معاملہ کافی آگے نکل چکا تھا کیونکہ وہاں موجود لوگ قانون اور ریاست کے خلاف نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں پولیس کو بھی ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ دوستوں پولیس اہلکار احتجاج ختم کرانے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر دوستوں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ احتجاج کرنے والوں میں سے کسی شخص نے پولیس پر بم پھینکا، جس کے جواب میں پولیس نے مجمع پر فائرنگ کر دی۔ جواباً مجمع میں موجود چند لوگوں نے بھی پولیس پر فائرنگ کر دی اور کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ دوستوں اب معاملہ مزید خطرناک ہو چکا تھا کیونکہ اس حادثے کی وجہ سے 8 پولیس اہلکار اور لاتعداد ورکر ہلاک ہو چکے تھے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ خون میں رنگی مزدوروں کی لال شرٹ کی وجہ سے انقلابی تحریکوں نے لال رنگ بطور نشان استعمال کیا جانے لگا۔ خیر دوستوں اس دوران پولیس اپنی کارروائی کرتی رہی، مگر پولیس کے ہاتھ وہ شخص نہیں آیا جس نے بم پھینکا تھا۔ جواب میں پولیس نے مزدوروں کے 7 لیڈرز کو گرفتار کر لیا، جن میں آگسٹ اسپائس بھی شامل تھا۔ جس کے بعد ایک اور لیڈر جس کا نام ایلبرٹ پارسن تھا، اس نے بھی ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر گرفتاری دے دی، اور پھر پولیس کی جانب سے ان لیڈرز کو بم حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ دوستوں دا پریس آن ٹرائل کے مطابق عدالت میں ان لوگوں پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکا، مگر چونکہ یہ لوگ سرمایہ داروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے تھے، اس لیے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے ان 8 لوگوں پر آفیسر میتھیوس اور ان کے 7 دوسرے اہلکاروں کے قتل کی سازش کرنے کے جرم میں ان 8 ملزمان کو مجرم قرار دے کر 7 کو سزائے موت دے دی گئی، اور آسکر نیپ کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جس کے بعد 7 سزائے موت پانے والے لیڈرز میں سے مائیکل شویب اور سیموئل فیلڈ نے معافی کی درخواست کی، جس کو گورنر رچرڈ جیمز نے منظور کر لیا، اور 10 نومبر 1887 کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور بعد ازاں اس کو ایلینوائے کے گورنر جان پیٹر نے جون 28 1893 میں عام معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ 10 نومبر 1887 کو ایک لیڈر لوئس لنگ نے جیل کے اندر خودکشی کر لی، اور بقایا 4 لیڈر جن میں اسپائس، ایلبرٹ پارسن، ایڈولف فشر اور جارج اینگل شامل تھے، ان کو اگلے ہی دن یعنی 11 نومبر کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستوں ایک رپورٹ کے مطابق یہ 31 سالہ جوان مرد اسپائس جب پھانسی کے کٹہرے پر چڑھا تو اس نے چیخ کر وہ الفاظ کہے جو نہ صرف تاریخ نے صحیح ثابت کیے بلکہ آج بھی ایلینوائے کے فارسٹ پارک میں جس جگہ یہ الفاظ نقش ہیں، اس جگہ کو یہ لوگ یادگار شہداء کہتے ہیں، اور یہاں ان 4 افراد سمیت دیگر ان ورکرز کو دفن کیا گیا تھا جو سانحہ گھاس منڈی میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسپائس کے وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ دن آئے گا جب ہماری خاموشی ان آوازوں سے زیادہ طاقتور ہوگی جو آج تم نے خاموش کر دی ہے۔ دوستوں یہی وہ قربانیاں تھیں جو 30 سال بعد رنگ لائیں، یعنی 1916 کو ایک بل منظور ہوتا ہے جس کو ایڈمسن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق ریلوے کے مزدور ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے کر دیتے ہیں، جس کے بعد باقی پرائیویٹ کمپنیز بھی اپنی ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے کر دیتی ہیں۔ اس طرح دوستوں اس 4 مئی کے واقعے کی یاد میں دنیا بھر میں 1 مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔
السلام علیکم دوستوں، آج سے ہم ایک نئی سیریز ریسنٹ ایونٹ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے بنگلہ دیش میں آخر کیا ہوا۔ دوستوں، آخر کیا وجہ تھی کہ صرف ایک قانون وقت کے ساتھ ساتھ اتنا متنازع ہوتا گیا کہ صرف 20 دنوں میں حکومت گرنے کا سبب بنا، بلکہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان، جن کو لوگ بانگا باندھو یعنی فرینڈ آف بنگلہ کے نام سے جانتے تھے، وہ بانگا شترو یعنی اینیمی آف بنگلہ بن گئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان 20 دنوں میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے بانی کی بیٹی اور حاضر وزیر اعظم کو چھپ کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ جی ہاں، میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ایونٹس کا پہلا ایپیسوڈ۔ دوستوں، اس احتجاج کی بنیاد بہت پہلے یعنی 1971 میں ڈالی جا چکی تھی۔ جی ہاں دوستو، 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو بنگلہ دیش کے بانی اور عوامی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت بنائی اور آزادی کے فوراً بعد یعنی 1972 میں انہوں نے سب سے پہلے سول سروس ایکٹ یعنی سرکاری ملازمتوں میں مخصوص لوگوں کے لیے کوٹا مختص کیا۔ دوستوں، یہ فیصلہ اس وقت بھی متنازع تھا، مگر چونکہ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کا چرچا تھا تو اس لیے مسئلے پر زیادہ آواز نہیں اٹھائی گئی، مگر پھر بھی اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جن کا نام پروفیسر مظفر احمد چودھری تھا، انہوں نے اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اس فیصلے پر بھرپور مخالفت کی اور میرٹ پر بھرتیوں پر زور دیا، مگر اس مخالفت کا اثر عوام پر زیادہ نہیں ہوا۔ دوستوں، بنگلہ دیش کے موجودہ حالات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بنگلہ دیش پبلک سروس ایکٹ کے کوٹا سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ شروعات میں یعنی 1972 میں جب کوٹا سسٹم کو نافذ کیا گیا تو اس میں 30% حصہ سابقہ فوجیوں کو دیا گیا، جنہوں نے 1971 کی آزادی تحریک میں بنگلہ دیش کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ 10% حصہ متاثرہ خواتین کو دیا گیا اور 40% حصہ کم نمائندگی والے لوگوں کو دیا گیا اور باقی بچا صرف 20% حصہ جو میرٹ کے لیے مختص کیا گیا۔ دوستوں، اب اس کے چند سال بعد یعنی 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کا ایک فوجی بغاوت کے بعد قتل کر دیا گیا اور ان کے قتل کے ساتھ بکسال کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان کا قتل کیوں اور کیسے ہوا اور بکسال کیا تھا، اس پر ہم کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد یعنی 1976 میں بنگلہ دیش کی نئی حکومت میں مخصوص نشستوں کے کوٹے کو کم کر کے 20% کر دیا، جس کی وجہ سے میرٹ کے کوٹے میں اضافہ ہو گیا اور اب میرٹ کا کوٹا 40% ہو چکا تھا۔ دوستوں، اس کے تقریباً 9 سال بعد یعنی 1985 میں اس کوٹا سسٹم کو مزید بہتری لائی گئی، یعنی میرٹ کو 45% جگہ دی گئی، جو عام عوام اور نوجوانوں کے لیے خوش آئند تھا۔ اس طرح یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہا اور 1997 میں حکومت نے ایک بار پھر جنگ آزادی لڑنے والے فوجیوں کے کوٹا سسٹم میں مزید اضافہ کر دیا، جس کے بعد 2008 میں سابقہ سول سروس ملازمین اور کچھ انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں نے، جن میں اکبر علی خان اور قاضی رقیب اللہ احمد جیسے لوگ نمایاں تھے، انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کس طرح کوٹا سسٹم قابل لوگوں کا استحصال کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں اس نظام کو فرسودہ قرار دیا گیا اور اس میں اصلاحات کرنے کی گزارش کی گئی۔ دوستوں، یہ رپورٹ اس وقت کے بنگلہ دیش پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر سادات حسین کو بھیج دی گئی، جس کے بعد یعنی 2010 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے کوٹے میں کمی کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ آزادی کی تحریک لڑنے والوں کی تیسری نسل، جنہوں نے اس تحریک میں حصہ تک نہیں لیا تھا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور پھر 2012 میں معذور لوگوں کے کوٹے میں 1% اضافہ کر دیا گیا، جس سے میرٹ کا کوٹا مزید کم ہو گیا۔ دوستو، اس ساری کہانی میں دلچسپ بات یہ تھی کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کا کوٹا تو 30% تھا، مگر اس کوٹے میں سے بامشکل 10% لوگ بھرتی ہوتے تھے۔ دوستو، ان سب کے بعد ہائی کورٹ میں اس کوٹے سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن جمع کرائی گئی، مگر بدقسمتی سے یہ درخواست ہائی کورٹ کی جانب سے ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد 21 مارچ کو اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے
اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والوں کو کوٹا برقرار رکھنا چاہتی ہیں، جس کے بعد طلبہ کی جانب سے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ احتجاج رنگ لایا، یعنی احتجاج کے فوراً بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بنگلہ دیش پبلک سروس کمیشن میں موجودہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ مگر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ پروٹیسٹ کرنے والوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ کوٹا سسٹم کو ہی ختم کر دیا جائے، ان کا مطالبہ محض اتنا تھا کہ جنگ آزادی لڑنے والوں کی تیسری نسل کو اس کوٹا سسٹم میں جگہ نہیں دی جائے، بلکہ اس پر میرٹ یعنی قابلیت کو ترجیح دی جائے۔ دوستوں، اس کے بعد آخر 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے ایک بار پھر کوٹا سسٹم ختم کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور کوٹا سسٹم ایک بار پھر بحال ہو گیا، اور یہاں سے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جو اب آپ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں دوستوں، کوٹا سسٹم بحال ہونے کے فیصلے کے فوراً بعد یونیورسٹیز کے طلبہ ایک بار پھر احتجاج کرنا شروع ہو گئے، اور یہ احتجاج اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے نہ صرف طلبہ کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ احتجاج کرنے والے طلبہ کو رضاکار کہہ کر بلایا۔ یہ لفظ بنگلہ دیش میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جنہوں نے 1971 میں پاکستان کی مدد کی تھی۔ اس دوران یعنی 10 سے 12 جولائی تک طلبہ کا احتجاج دھرنے کی شکل اختیار کر گیا۔ طلبہ نے کیپٹل سٹی یعنی ڈھاکہ کے مین روڈ ہائی ویز کو بلاک کر دیا اور ساتھ ہی ریلوے لائن بھی بلاک کر دی، جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دوستوں، یہاں طلبہ کا غم و غصہ اس وقت مزید بڑھ گیا جب اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے طلبہ کے مطالبات سننے کی جگہ 14 جولائی کو ان پر شدید تنقید کی اور ان کو ریاست کا غدار قرار دیا۔ دوستو، یہاں حکومت غلطی پہ غلطی کرے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے اگلے ہی دن یعنی 15 جولائی کو حکومت وقت یعنی عوامی لیگ پارٹی کے جنرل سیکریٹری عبید القدیر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس سے طلبہ کو ان لوگوں کی بھی ہمدردی حاصل ہو گئی جو شاید ابھی تک اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے۔ 15 جولائی 2024 کو انہوں نے ایک بیان دیا کہ BLC یعنی بنگلہ دیش چھاترا لیگ جو عوامی لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا، وہ احتجاج کرنے والے طلبہ کو فٹنگ رپلائی یعنی مناسب جواب دے گی۔ یہ سیدھی ایک وارننگ تھی۔ دوستو، اس بیان کے بعد جلدی پر تیل کا کام کیا BLC کے ان کارکنوں نے جنہوں نے اسی دن یعنی 15 جولائی کو ڈھاکہ میڈیکل کالج ہاسپٹل کے باہر کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی سرپرستی میں دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے طلبہ کا غصہ مزید بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 16 جولائی تک یہ احتجاج ڈھاکہ کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ اب تک اس سارے واقعات میں 6 لوگ ہلاک ہو چکے تھے، اور طلبہ کا غصہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے BLC کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان سب حالات کے بعد بھی حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب آمرانہ انداز اپناتے ہوئے وہ طاقت کے زور پر ان حالات پر قابو کر سکتے ہیں، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ 17 جولائی کو طلبہ نے ہلاک ہونے والے طالب علموں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا، جس کے جواب میں پولیس نے سخت ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف 3 یونیورسٹیز کی کیمپسز کو بند کر دیا بلکہ طالب علموں کو ہاسٹل خالی کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ دوستو، اسی دن یعنی 17 جولائی کو شیخ حسینہ نے سرکاری ٹی وی پر آ کر ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور اس واقعے پر جوڈیشلی انکوائری کا حکم بھی دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس پر زور دیتی رہیں کہ وہ کوٹا سسٹم پر عدالت کے فیصلے کے آنے کا انتظار کریں اور صبر سے کام لیں، مگر طلبہ اس کے جواب میں پورے شہر کی پہیہ جام ہڑتال یعنی ٹرانسپورٹیشن اسٹرائک کر دیتے ہیں۔ دوستو، اب حالات قابو سے مکمل باہر ہو چکے تھے۔ احتجاج کا دائرہ 19 ضلعوں تک پہنچ چکا تھا۔ پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس افراد بھی اسلحے کا آزادانہ استعمال کر رہے تھے، مگر ان کے سامنے ہزاروں طالب علموں کا مجمع تھا۔ دوستوں، 18 جولائی تک ایک اندازے کے مطابق مزید 29 لوگ ہلاک ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور ڈھاکہ میں موجود سرکاری ٹی وی کے دفتر کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔
اس دوران نیٹ بلاکس کے مطابق بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے تاکہ احتجاج کرنے والوں کے رابطوں میں خلل آ سکے۔ اب تک 19 جولائی تک جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 66 تک چلی جاتی ہے۔ اس دوران ایک ضلع میں کچھ لوگوں کا ایک گروپ وہاں کی جیل میں نہ صرف 900 ساتھیوں کو چھڑا لے جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ آتش گیر مادہ بھی لے جاتے ہیں، جس کے بعد حکومت حالات کنٹرول کرنے کے لیے کرفیو لگا دیتی ہے اور فوج سے مدد کی درخواست بھی کرتی ہے۔ اس دوران یعنی 20 جولائی کو کرفیو کے پہلے دن کم سے کم 21 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، جس کے بعد حکومت اگلے 2 دن عام تعطیل کا اعلان کر دیتی ہے اور کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے رہنماؤں اور اپوزیشن پارٹی یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ دوستو، آخرکار 21 جولائی کو سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے، جس کے مطابق کوٹا سسٹم کم کر کے 93% میرٹ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ مزید 7 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ دوستو، اس دوران یعنی 23 جولائی تک گورنمنٹ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس فیصلے کو تسلیم کر لیتی ہے، مگر طلبہ کے مطابق اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی مخالف لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، مگر کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں کا غصہ کچھ کم کیا جا سکے، مگر اب حالات کچھ ایسے تھے کہ احتجاج کرنے والوں نے 24 جولائی تک پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا، یعنی اب پروٹیسٹ ختم کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہ اس میں غیر معین مدت کے لیے توسیع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 جولائی کو مظاہرین اپنے مطالبات میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں اور مزید 3 مطالبات حکومت کے آگے رکھتے ہیں، جن میں گرفتار رہنماؤں کی رہائی، کرفیو کا خاتمہ اور یونیورسٹیز کو دوبارہ کھولنے کے شامل ہوتا ہے۔ مگر اس کے اگلے ہی دن یعنی 26 جولائی تک پولیس اہلکار نے خفیہ طور پر مظاہرین کے منتظمین میں سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد اپوزیشن پارٹی یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ دوستوں، 27 جولائی تک حالات اس حد تک بدتر ہو جاتے ہیں کہ مغربی ممالک کے 14 سفارت خانے بنگلہ دیشی حکومت کو ایک مشترکہ خط لکھتے ہیں، جس میں وہ پولیس کی جانب سے ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، مگر دوسری طرف پولیس کی جانب سے طلبہ اور رہنماؤں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوستوں، اس دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 28 جولائی کو گرفتار شدہ 6 رہنماؤں کی جانب سے ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے، جس میں وہ عوام سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہیں، مگر طلبہ احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب 29 جولائی کو احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ مزید سخت ہو جاتا ہے اور وہ حکومت سے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب پولیس کی بھاری نفری بھاری اسلحے کے ساتھ سڑک پر نظر آتی ہے۔ تو اسی دوران حکومت کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 31 جولائی کو ہلاک افراد کی یاد میں حکومت یوم سیاہ مناتی ہے، جس کو احتجاج کرنے والے مسترد کر دیتے ہیں اور احتجاجاً سوشل میڈیا پروفائل پر لال رنگ کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اس دوران یعنی 1 اگست کو پولیس جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور اس کے طلبہ ونگ سے متعلق ذیلی تنظیموں پر پابندی عائد کر دیتی ہے، مگر 3 اگست کو طلبہ ایک بڑی ریلی کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب حکومت کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہاں طاقت سے کام نہیں چلے گا۔ پھر آخرکار شیخ حسینہ احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کی پیشکش کرتی ہیں، مگر طلبہ اس پیشکش کو مسترد کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی موجودہ حکومت سے دستبرداری کا دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اب طلبہ کا ماننا تھا کہ ایک نئی عوامی حکومت بنائی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اب دوستوں، 4 اگست تک پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں 21 ضلعوں تک پہنچ چکی ہوتی ہیں اور حکومت نے نرمی کے بعد ایک بار پھر کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، مگر حالات اس حد تک بدتر ہو چکے ہوتے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے مظاہرین ڈھاکہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران فوج مظاہرین کو کرفیو کی پابندی کرنے کی اپیل کرتی ہے اور پھر آخرکار 5 اگست کو لوگ کرفیو توڑتے ہیں اور ڈھاکہ شہر کے مرکزی مقام پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروعات میں تو سیکورٹی فورسز نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر مظاہرین کا
جذبات دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس دوران مظاہرین جو بہت جذباتی ہو چکے تھے شیخ حسینہ کے سرکاری گھر پر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شیخ حسینہ کو عوامی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ حالات بھانپ گئیں اور بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین کو اپنا استعفیٰ پیش کر کے اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ انڈیا فرار ہو جاتی ہیں۔ اس کے فوراً بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے مدعو کرتے ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہوتی ہے، جن پر کچھ دنوں پہلے پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل وقار الزماں نے یہ بھی اعلان کیا کہ بنگلہ دیش کے صدر کی مشاورت کے بعد اب پوری حکومت کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سب کے بعد جنرل وقار الزماں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 20 دنوں میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کو انصاف دیا جائے گا اور لوگوں کو پرامن طریقے سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی، مگر یہاں مظاہرین نے اپنا غصہ حکمران جماعت کے دفاتر پر حملہ کر کے اور شیخ حسینہ کے والد اور ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کے ساتھ ساتھ میوزیم پر حملہ کر کے نکالا۔ دوستوں، شیخ حسینہ کے استعفے کے 3 دن بعد یعنی 8 اگست کو 84 سالہ نوبل پرائز یافتہ معاشرت دان ڈاکٹر محمد یونس نے پریزیڈنشل پیلس میں حکومتی ذمہ داریاں سنبھال لی اور یہاں سے بنگلہ دیش کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔